علي أمي مكين مجيد رؤوف رحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے امیر المؤمنین وامیر الصادقین وامیر العاشقین وامیر المحبین البادین والمودودین سیدنا و سندنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بے مثال اوصاف، the unique qualities of سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا بے نظیر مقام، the unique status of سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جنت کے 8 دروازے ہیں. احادیث کی کتابوں میں اس کی تفسیر موجود ہے، اور وہ 8 دروازے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں. نمبر 1 باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ. اس دروازے سے انشاءاللہ نماز پڑھنے والا نمازی جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں جائے گا. نمبر 2 باب الجہاد، جہاد کا دروازہ. اس دروازے سے اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 3 باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ. اس دروازے سے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا، اللہ کی راہ میں خیرات دینے والا، اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان لٹانے والا، یہ بھی صدقہ میں آتا ہے، داخل ہوگا. اور نمبر 4 باب الصیام، روزے کا دروازہ. اس دروازے سے روزہ دار جنت میں جائیں گے اور داخل ہوں گے. نمبر 5 باب قاضرین الغیظ والعافین عن الناس، ان لوگوں کا دروازہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. سو وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ کے لیے معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. نمبر 6 باب الایمن، اس دروازے سے وہ لوگ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جو متوکلین کا طبقہ ہے، جو اولیاء ہیں اور اہل اللہ ہیں، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اور نمبر 7 باب الذکر، ذکر کا دروازہ.
اس سے ذاکرین جنت میں جائیں گے۔ اور امام ترمذی نے اشارہ فرمایا کہ 8واں دروازہ باب العلم ہے، علم کا دروازہ۔ اس دروازے سے علماء اور صاحبان علم وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اس کی طرف اللہ پاک نے سورہ واللیل میں اشارہ کیا۔ سورہ واللیل میں ارشاد باری ہوتا ہے ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تمہاری جد و جہد مختلف ہے۔ سو جس کی کوشش نماز کی ہے تو اسے نماز والے دروازے سے جانا نصیب ہوگا۔ جس کی کوشش اللہ جل مجدہ کی راہ میں لڑنے کی ہے تو وہ جہاد کے باب سے داخل ہوگا۔ جس کی کوشش روزے کی ہے وہ اس دروازے سے جائے گا۔ جس کی کوشش صدقہ خیرات کی شکل میں ہے وہ اس دروازے سے جائے گا۔ جس کی جد و جہد اور کاوش ذکر و فکر کی شکل میں ہے وہ اس دروازے سے جائے گا۔ جس کی کاوش اور کوشش دینی علم اور مستقبلی علم کے اصول کے لیے ہے وہ اس دروازے سے جائے گا۔ تو غرض جس طرح مومن کی کوشش ہوگی قیامت کے دن جن جن اعمال میں اس نے کوشش کی ہوگی وہ ان اعمال کے نام سے منسوب دروازوں میں داخل ہوگا۔ اب 2 طبقے ہیں اہل جنت کے۔ بعض تو وہ ہیں جنہیں کسی ایک دروازے سے پکارا جائے گا، فقط باب الصلاۃ سے، یا فقط باب الجہاد سے، یا فقط باب الصدقہ سے، یا فقط باب الصیام باب الریان سے، یا فقط باب الذکر سے، یا فقط باب العلم سے، یا فقط باب الایمن سے، یا فقط باب کاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہوگا جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ ہر دروازے کی چاہت یہ ہوگی کہ یہ مومن مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو، یہ مومن مجھ سے گزر کر جنت میں جائے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر وہ عظیم ذات ہے جو فقط ایک دروازے سے نہیں، جنت کے 8 دروازوں سے، جنت کے ہر دروازے سے ان کو پکارا جائے گا کہ ابو بکر آ اور مجھ میں سے جنت میں چلا جا، جنت میں داخل ہو جا۔ میں اس پہ حدیث کوٹ کروں گا انشاءاللہ صحیح بخاری کی۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، 2 بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی ہے، اس لیے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اس لیے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں اس لیے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ روزہ دار ہیں اس لیے باب الصیام سے بلایا جائے گا۔ ذاکر ہیں اس لیے باب الذکر سے بلایا جائے گا۔ غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اس لیے باب کاظمین الغیظ سے بلایا جائے گا۔ علم ہے بلکہ مجسم علم کے علاوہ علم نبوی کے عظیم وارث ہیں اس لیے باب العلم سے بلایا جائے گا۔ متوکلین کے امام ہیں اس لیے باب الایمن سے بلایا جائے گا۔
گویا یہ تمام صفات، یہ تمام خوبیاں اور یہ تمام کوالٹیز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر میں موجود ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہر مومن کو معلوم ہے اور ہونی چاہیے، وہ آقا کریم سے مثالی عشق ہے، ان سے مثالی محبت ہے، مثالی محبت ہے۔ انبیاء کے بعد کل کائنات میں، پوری دنیا میں حضور علیہ السلام سے اگر کسی کا والہانہ عشق ہے، والہانہ محبت ہے اور سب سے زیادہ ہے، تو وہ تنہا ایک ہی ذات ابوبکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے فرمایا اب نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پسند ہے دنیا میں کہ میرے آقا کریم کا چہرہ مبارک ہو اور ابوبکر کی آنکھیں ہوں، بس ابوبکر آقا کریم کو تکتا رہے، انہیں دیکھتا رہے۔ اس سے ہمیں ایک علت معلوم ہوئی، ایک ریزن معلوم ہوا، وہ یہ کہ جس مومن کے دل میں حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت ہو، جس مومن کا دل عشق مصطفی میں تڑپتا ہو، مچلتا ہو، جو راتوں کو بیدار ہو کر حضور کے عشق میں آنسو بہاتا ہو، جسے راتوں کو نیند نہیں آتی، جو راتوں کو ماہی بے آب کی طرح حضور کی محبت میں تڑپتا مچلتا رہتا ہو، اس سے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ آپ عاشق مجھ میں سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو عشق مصطفیٰ فقط آپ کی جان نہیں ہے، یہ جنت کی بھی جان ہے، یہ جنت کے دروازوں کی بھی جان ہے، یہ اہل جنت کی بھی جان ہے، یہ اہل معرفت کی بھی جان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بھی چیز کے 2 جوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کیے اور کسی کو اللہ کی راہ میں صدقتاً دیے، صدقے کی شکل و صورت میں دیے، وہ جنت کے دروازوں سے جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ اب حدیث میں زوجین کا لفظ آیا ہے، زوجین کے معنی 2 جوڑے۔ اب اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو عالمانہ تفسیر ہے جو علماء نے کی ہے، اور ایک عاشقانہ تفسیر ہے جو اہل عشق نے کی ہے، اہل محبت نے کی ہے۔ علماء کی تفسیر یہ ہے کہ زوجین کے معنی ہیں 2 درہم یا پھر 2 دینار، یہ کوئی بھی حلال پاک چیز جو آپ 2 کر کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ زوجین میں داخل ہے۔ زوجین کے معنی ہیں 2 چیزیں، جوڑے۔ اہل عشق کی تفسیر یہ ہے کہ زوجین کے معنی ہے جان اور دل، 2 چیزیں، ایک جان اور ایک دل، جس کو آپ روح کہتے ہیں، روح اور دل کہیں یا پھر جان اور دل کہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ من انفقا زوجین، جس نے اللہ کی راہ میں محبوب کی رضا کی خاطر دل بھی دیا اور جان بھی دے دی، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی کو اعلیٰ نے بیان کیا، فرمایا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو مدینے کب پہنچیں گے؟ جب آپ جان بھی مدینے والے کو دے دیں اور دل بھی مدینے والوں کو دے دیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
یا عبداللہ ھذا خیر، اللہ کے بندے یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا، وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا۔ فمن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہوگا وہ باب الجہاد سے جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا ہوگا وہ باب الصدقہ سے داخل ہوگا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام باب الریان، کہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوگا تو باب الصیام سے باب الریان سے جنت میں جائے گا۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل یدعا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ شاید اللہ نے یہ چاہا کہ ابو بکر یہ سوال پوچھے تاکہ جب آقا جواب دے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ سوال کسی اور نے نہیں پوچھا، جماعت صحابہ میں اس سوال کے سائل فقط ابو بکر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں جنتیوں میں سے ایسے جنتی بھی ہیں جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تو بھی ان میں سے ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، تو بھی ان میں سے ایک ہوگا۔ علماء کے لیے من تبعیض کا ہے، معنی یہ ہے کہ صرف ابو بکر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، انبیاء میں سے، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے، اہل اللہ میں سے، اولیاء میں سے ایسے اللہ والے ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے کہ وہ نمازی بھی ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے بھی ہوئے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے بھی ہوئے۔ اوروں نے تو مال کی شکل میں صدقہ دیا، وطن کی شکل میں دیا، صحابہ نے جان کی شکلوں میں دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بھی اللہ کی راہ میں خیرات ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وصال اس زہر کی وجہ سے ہوا، جو زہر آپ کے جسم اطہر میں غار ثور میں داخل ہوا تھا، سانپ نے جو کاٹا تھا تو جسم میں داخل ہوا تھا زہر، اسی زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی بھی شہادت ہے، آپ کا وصال بھی شہادت ہے، شہادت سری ہے، اس لیے کہ زہر سے آپ کا وصال ہوا۔ تو وہ جان کس کے لیے دی؟ انہوں نے اپنے محبوب اور کریم آقا کے لیے دی ہے، حضور کی بھی جان دی، دل بھی ان کو دیا اور جان بھی دی۔ تو شاید اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے لکھا تو میں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ یہ تو ایک الگ مقام ہے، مدینے دل و جان کا پہنچنا۔ دوسرا مقام ہے کہ دل و جان مدینے والے کے پاس پہنچے۔ ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ ان کا دل بھی مدینے والے کے پاس اور ان کی جان بھی مدینے والے کے پاس، اور فقط یہی نہیں بلکہ ان کا جسم بھی مدینے والے کے پاس۔ آج بھی روزہ اطہر میں
آقا کریم کے پہلو میں فقط ابو بکر اور عمر دفن تھے اور حضور کے بالکل پہلو قرب میں تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ انعام ہے اس کا. اور اس سے پھر ایک نقطہ نکلتا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے دنیا میں اور پھر خوش نصیب برزخ میں بھی تو پھر اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جاتا ہے. راز یہ ہے نماز میں آپ کو یہ مقام نہیں دیا کہ آپ کو 8 دروازوں سے بلایا جائے، اس لیے کہ اس کے لیے تو باب الصلاح ایک دروازہ ہے. جہاد سے یہ مقام نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے لیے خاص باب الجہاد ہے. صدقہ سے نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے لیے تو خاص دروازہ باب الصدقہ ہے. روزے سے یہ مقام نہیں ملا اس لیے کہ اس کے لیے تو خاص باب الصیام ہے. ذکر سے نہیں ملا اس لیے کہ اس کے لیے تو خاص باب الذکر ہے. علم سے نہیں ملا اس لیے کہ اس کے لیے تو خاص باب العلم ہے. یہ مقام کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، ہر دروازے سے پکارا جائے، فقط محبت محبوب سے ملتا ہے، عشق محبوب سے ملتا ہے. حضور کی محبت میں اور حضور کے عشق میں تڑپنے مچلنے سے ملتا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا کیا. اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ مقام نصیب کیا. اسی کو قلندر لاہوری نے بیان کیا، علامہ ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا. فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اب جس کا وجود الکتاب ہے ابو بکر اسی الکتاب کے پہلو میں دفن ہوئے. اور فرمایا اقبال ان کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. ابو بکر کو بھی دوام ہے، ان کے ذکر کو بھی دوام ہے، ان کی نسل کو بھی دوام ہے، ان کے تذکرے کو بھی دوام ہے. اس لیے کہ انہوں نے محبوب کے دامن کو سختی سے تھاما، حضور کے دامن کو پکڑا. تو جو حضور کے دامن کو تھام لیتا ہے تو پھر اسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جاتا ہے، جنت کے ہر دروازے سے بلایا جاتا ہے. سو پیغام یہ ہے کہ لوگوں نماز کے پابند ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں نفس سے جہاد کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہو، اللہ کی راہ میں روزے رکھنے والے بنے، اللہ کے ذکر میں اور حضور کے ذکر میں شب و روز مشغول رہے اور اللہ کے لیے اور حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے دینی علم سیکھا کریں، اس کی جستجو اور تلاش میں ہر وقت رہا کریں اور اللہ کے لیے دوسرے کو معاف کر دیا کریں. اللہ کے لیے غصہ آ جائے تو اس غصے کو پی جایا کریں. اللہ کے لیے معاف کر دینے والے کا انعام یہ ہے کہ اس کے لیے خاص باب ہے، دروازہ ہے جس سے وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جائے گا. اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب رہا کریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کیا کریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، اللہ کے لیے عداوت، دشمنیاں، بغض و عناد یہ سب ختم کیا کریں، اللہ کے لیے سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اللہ کے لیے دوریوں کو مٹایا کریں اور حضور علیہ السلام کی خوشی کے لیے، حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چاہا کریں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شب نکلا میں بھی آپ نے 35 کی جامع